السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بخیریت وافیت ہوں گے۔ تو چلیے ہم اپنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے حصے کو دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہے۔ کل ہم نے جہاں ختم کیا تھا اس کے آگے سے آج شروع کرتے ہیں۔ امیہ کو حضرت بلال نے اور نوفل بن خولید کو حضرت علی نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے آگے دیکھتے ہیں، حضرت معاذ بن عمرو جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے دوران کمسین صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ابو جہل کو اس کے بہت سے ساتھی حفاظت کے لیے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے، اے ابو الحکم، ابو جہل کی کنیت تھی ابو الحکم، تم تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو ابو جہل کی طرف بڑھا، اس پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا، اس وار سے اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی مدد کے لیے بڑھے۔ یہ اس وقت تک کافر ہی تھے، جب مکہ فتح ہوا تب یہ مسلمان ہوئے۔ انہوں نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، اس سے میرا بازو کٹ گیا، صرف تھوڑی سی کھال کے ساتھ بازو اٹکا رہ گیا۔ میں جنگ میں مصروف رہا، لیکن لٹکنے والے بازو کی وجہ سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تمام دن لڑتا رہا اور میرا بازو وہ لٹکتا رہا۔ آخر جب اس کی وجہ سے رکاوٹ زیادہ ہونے لگی تو میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر ایک جھٹکا دیا، اس سے وہ کھال سے بھی کٹ گئی۔ میں نے اپنے بازو کو اٹھا کر پھینک دیا۔ ابو جہل زخمی حالت میں تھا کہ اس دوران اس کے پاس معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ انہوں نے اس پر وار کیا، اس وار سے وہ گر گیا اور وہ اسے مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے، لیکن وہ ابھی زندہ تھا۔ حضرت معوذ جنگ کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں زخموں سے چور ابو جہل کے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کر دیا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتری اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود کو عطا فرما دی۔ اس خوبصورت اور قیمتی تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی تھی۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام نے نہایت سرفروشی سے جنگ کی، ان کے جسم پر بہت بڑے بڑے زخم آئے۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محصن کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک چھڑی عنایت فرمائی۔ وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں آتے ہی معجزاتی طور پر ایک چمکدار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس تلوار کا نام عون رکھا گیا۔ یہ تلوار تمام غزوات میں حضرت عکاش کے پاس رہی اور وہ اسی تلوار سے جنگ کیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ تلوار ان کی اولاد کو وراثت میں ملتی رہی، ایک سے دوسرے کے پاس پہنچتی رہی وراثت میں۔ اس طرح حضرت سلمہ بن اسلم کی تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی جڑ عطا فرمائی اور فرمایا، اس سے لڑو۔ انہوں نے جو ہی اس جڑ کو ہاتھ میں لیا، وہ ایک نہایت بہترین تلوار بن گئی اور اس غزوے کے بعد انہی کے پاس رہی۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک کافر نے میرے دادا پر تلوار کا وار کیا، اس وار میں ان کی ایک پسلی الگ ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر ٹوٹی پسلی اس کی جگہ رکھ دی۔ وہ پسلی اپنی جگہ پر اس طرح جم گئی جیسے ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ حضرت رفاعہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا، میری آنکھ پھوٹ گئی۔ میں اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور زندگی بھر اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مشرکوں کی لاشوں کو ان کی جگہوں سے اٹھا کر لایا جائے جہاں جہاں ان کے قتل ہونے کی نشاندہی کی گئی تھی۔
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ کل یہ عتبہ بن ربیعہ کے قتل کی جگہ ہوگی، یہ شیبہ بن ربیعہ کے قتل کی جگہ ہوگی، یہ امیہ بن خلف کے قتل کی جگہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جن جگہوں کی نشاندہی فرمائی تھی، اب جب لاشیں جمع کرنے کا حکم ملا تو صحابہ کرام لاشوں کی تلاش میں نکلے تو کافروں کی لاشیں بالکل انہی جگہ پر پڑی ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔ جب تمام مشرکوں کو گڑھے میں ڈال دیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے ایک کنارے پر آ کھڑے ہوئے۔ وہ وقت رات کا تھا۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ میں فتح حاصل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر 3 دن 3 رات قیام فرمایا کرتے تھے۔ تیسرے دن آپ نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ وہاں سے کوچ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر ان لاشوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے دیکھ لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ کتنا سچا ہے؟ میں نے تو اس وعدے کو سچ پایا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نام بھی لیے، مثلاً فرمایا، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے امیہ بن خلف، اے ابو جہل بن ہشام، تم لوگ نبی کا خاندان ہوتے ہوئے بہت برے ثابت ہوئے۔ تم مجھے جھٹلاتے تھے جبکہ لوگ میری تصدیق کر رہے تھے۔ تم نے مجھے وطن سے نکالا جبکہ دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے میرے مقابلے میں جنگ کی جبکہ غیروں نے میری مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان مردوں سے باتیں کر رہے ہیں جو بے روح لاشیں ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میری بات کو وہ تم سے بہتر طریقے سے سن رہے ہیں، مگر یہ لوگ اب جواب نہیں دے سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی خبر مدینہ منورہ بھجوا دی۔ مدینہ منورہ میں فتح کی خبر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے۔ انہوں نے یہ خوشخبری بلند آواز میں یوں سنائی، اے گروہ انصار، تمہیں خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی اور مشرکوں کے قتل اور گرفتاری کی۔ قریشی سرداروں میں سے فلاں 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 قتل ہوئے اور فلاں 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 گرفتار ہوئے۔ ان کے منہ سے یہ خوشخبری سن کر اللہ کا دشمن کعب بن اشرف یہودی طیش میں آ گیا اور انہیں جھٹلانے لگا۔ ساتھ ہی اس نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے بڑے سرماؤں کو مار ڈالا ہے تو زمین کی پشت پر رہنے سے زمین کے اندر رہنا بہتر ہے، یعنی زندگی سے موت بہتر ہے۔ فتح کی یہ خبر وہاں اس وقت پہنچی جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وفات پا چکی تھی اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں موجود صحابہ کرام ان کو دفن کر کے قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کی اطلاع دی گئی تو ارشاد فرمایا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، شریف بیٹیوں کا دفن ہونا بھی عزت کی بات ہے۔ فتح کی خبر سن کر ایک منافق بولا، اصل بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھی شکست کھا کر تتر بتر ہو گئے ہیں، اب کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو اپنی اونٹ پر خود سوار ہو کر آتے، مگر یہ زید ایسے بدحواس ہو رہے ہیں کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس پر حضرت اسامہ نے اس سے کہا، او اللہ کے دشمن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ لینے دے، پھر تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کسے فتح ہوئی ہے اور کسے شکست ہوئی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں صفرا کی گھاٹی میں پہنچے تو اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اس مال میں 150 اونٹ اور 10 گھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا سامان تھا، ہتھیار، کپڑے اور بے شمار کھالیں، اون وغیرہ بھی اس مال غنیمت میں شامل تھا۔ یہ چیزیں مشرک تجارت کے لیے ساتھ لے آئے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس شخص نے کسی مشرک کا قتل کیا اس مشرک کا سامان اسی کو ملے گا،
اور جس نے کسی مشرک کو گرفتار کیا وہ اسی کا قیدی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے ان لوگوں کے بھی حصے نکالے جو غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا تھا، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھی اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیچک نکلی ہوئی تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اصحاب بدر میں شمار فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بطور محافظ چھوڑا تھا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا اور عالیہ والوں کے پاس چھوڑا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی حصہ نکالا جنہیں جاسوسی کی غرض سے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ دشمن کی خبر لائیں۔ یہ لوگ اس وقت واپس لوٹے جب جنگ ختم ہو چکی تھی۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قیدیوں میں سے نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ شخص قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیا کرتا تھا۔ اسی طرح کچھ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن معیط کے قتل کا حکم فرمایا۔ یہ بھی بہت فتنہ پرور تھا۔ اس نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تھوکنے کی کوشش بھی کی تھی، اور ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سجدے کی حالت میں دیکھ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوج لا کر رکھ دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، مکہ سے باہر میں جب بھی تجھ سے ملوں گا تو اس حالت میں ملوں گا کہ تلوار سے تیرا سر قلم کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے اور پھر مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر یہاں لوگ مدینہ منورہ سے باہر نکل آئے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا استقبال کریں اور فتح کی مبارکباد دے سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو شہر کی بچیوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال کیا۔ وہ اس وقت یہ گیت گا رہی تھی، ہمارے سامنے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، اس نعمت کے بدلے ہم پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ دوسری طرف مکہ معظمہ میں قریش کی شکست کی خبر پہنچی۔ خبر لانے والے نے پکار کر کہا، لوگوں، عتبہ، شیبہ قتل ہو گئے، ابو جہل اور امیہ بھی قتل ہو گئے، اور قریش کے سردار میں سے فلاں فلاں بھی قتل ہو گئے، فلاں فلاں گرفتار کر لیے گئے۔ یہ خبر وحشت ناک تھی۔ خبر سن کر ابو لہب گھسٹتا ہوا باہر آیا۔ اسی وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ ابو لہب نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا، میرے نزدیک آؤ اور سناؤ کیا خبر ہے۔ ابو سفیان بن حارث نے جواب میں میدان جنگ کی جو کیفیت سنائی وہ یہ تھی، خدا کی قسم بس یوں سمجھ لو کہ جیسے ہی ہمارا دشمن سے ٹکراؤ ہوا ہم نے گویا اپنی گردنیں ان کے سامنے پیش کر دی، اور انہوں نے جیسے چاہا ہمیں قتل کرنا شروع کر دیا، جیسے چاہا گرفتار کیا۔ پھر بھی میں قریش کو الزام نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارا واسطہ جن لوگوں سے پڑا ہے وہ سفید رنگ کے تھے اور سیاہ اور سفید رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے، وہ زمین اور آسمان کے درمیان پھر رہے تھے، اللہ کی قسم ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ سنتے ہی میں نے کہا، تب تو خدا کی قسم وہ فرشتے تھے۔ میری بات سنتے ہی ابو لہب غصے میں آ گیا، اس نے پوری طاقت سے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا، پھر مجھے اٹھا کر پٹک دیا، میرے سینے پر چڑھ کر مجھے بے تحاشا مارنے لگا۔ وہاں میری مالکین یعنی ام فضل بھی موجود تھی، انہوں نے ایک لکڑی کا پایا اٹھا کر اتنے زور سے ابو لہب کو مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ ساتھ ہی ام الفضل نے سخت لہجے میں کہا، تو اسے اس لیے کمزور سمجھ کر مار رہا ہے کہ اس کا آقا یہاں موجود نہیں۔ اس طرح ابو لہب ذلیل ہو کر وہاں سے رخصت ہوا۔ جنگ بدر میں اس قدر ذلت آمیز شکست کے بعد ابو لہب 7 روز سے زیادہ زندہ نہ رہا، طاعون میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اسے دفن کرنے کی جرات بھی کوئی نہیں کر رہا تھا۔ آخر اسی حالت میں اس کی لاش سڑنے لگی، شدید بدبو پھیل گئی۔
تب اس کے بیٹوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑی کے ذریعے اس کی لاش کو گڑھے میں دھکیل دیا، پھر دور ہی سے سنگ باری کر کر کے اس گڑھے کو پتھروں سے پاٹ دیا۔ اس شکست پر مکہ کی عورتوں نے کئی ماہ تک اپنے قتل ہونے والوں کا سوگ منایا۔ اس جنگ میں اسود بن زمعہ نامی کافر کی 3 اولادیں ہلاک ہوئی تھیں۔ یہ وہ شخص تھا کہ مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا، لوگوں دیکھو تو تمہارے سامنے روئے زمین کے بادشاہ پھر رہے ہیں جو قیصر اور کسریٰ کے ملکوں کو فتح کریں گے۔ اس تکلیف دہ باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندھا ہونے کی بد دعا دی تھی۔ اس بد دعا سے وہ اندھا ہو گیا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندھا ہونے اور اس کی اولاد کے ختم ہو جانے کی بد دعا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ پہلے وہ اندھا ہوا، پھر اس کی اولاد جنگ بدر میں ماری گئی۔ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مصلحتوں کے تحت حضرت ابوبکر کا مشورہ پسند فرمایا اور ان لوگوں کی جان بخشی کر دی۔ ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا گیا۔ تاہم اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیت 67-70 نازل فرمائی۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ بدر کے قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کے خاوند ابو العاص بھی تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت زینب مکہ میں تھی۔ حضرت زینب کو معلوم ہوا کہ فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ ہوا ہے تو انہوں نے شوہر کے فدیے میں اپنا ہار بھیج دیا۔ یہ ہار حضرت زینب کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا۔ فدیے میں یہ ہار ابو العاص کا بھائی لے کر آیا تھا۔ اس نے ہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ہار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت خدیجہ یاد آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم مناسب سمجھو تو زینب کے شوہر کو رہا کر دو اور اس کا یہ ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ کرام نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، ضرور، آپ ایسے ہی کریے۔ چنانچہ حضرت ابو العاص کو رہا کر دیا گیا اور زینب کا ہار بھی لوٹا دیا گیا۔ البتہ آپ نے ابو العاص سے وعدہ لیا کہ مکہ جاتے ہی وہ زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ حضرت زینب کی شادی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع نہیں کی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو مشرکین نے ابو العاص پر زور دیا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں یعنی حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم کو طلاق دے دی۔ ابھی صرف ان کا نکاح ہی ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو العاص نے مشرکوں کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ ابو العاص غزوہ بدر کے کچھ عرصے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت زینب کو لانے کے لیے مدینہ منورہ سے زید بن حارثہ کو بھیجا گیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدے کے مطابق انہیں ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اس وقت تک حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس طرح وہ مدینہ آ گئی۔ راستے میں کافروں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تھی، لیکن ابو العاص کے بھائی ان کے راستے میں آ گئے اور مشرک ناکام رہے۔ قیدیوں میں حضرت خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید بھی تھے۔ انہیں ان کے بھائی ہشام اور خالد بن ولید نے رہا کروایا۔ ان کا فدیہ ادا کیا گیا۔ جب وہ انہیں لے کر مکہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر ان کے بھائی بہت بگڑے۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا تھا تو وہیں مدینے میں ہی کیوں نہیں ہو گئے مسلمان؟ بھائیوں کی یہ بات سن کر جواب میں حضرت ولید بن ولید بولے، میں نے سوچا اگر میں مدینہ منورہ میں مسلمان ہو گیا تو لوگ کہیں گے کہ میں قید سے گھبرا کر مسلمان ہو گیا ہوں۔
اب انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے بھائیوں نے ان کو قید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے لیے قنوت نازلہ میں رہائی کی دعا فرمانے لگے۔ آخر ایک دن ولید بن ولید مکہ سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ ایسے ہی ایک قیدی حضرت وہب بن عمیر جو بعد میں اسلام لائے، انہوں نے بھی غزوہ بدر میں مسلمانوں سے جنگ کی تھی اور کافروں کی شکست کے بعد قیدی بنا لیے گئے تھے۔ وہب بن عمیر کے والد کا نام عمیر تھا۔ ان کے ایک دوست تھے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں دوستوں کا تعلق مکہ کے قریش سے تھا۔ دونوں اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ ایک روز یہ دونوں حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے۔ دونوں بدر کے قریش کی شکست کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ قتل ہونے والے بڑے بڑے سردار کا ذکر کرنے لگے۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ان سرداروں کے قتل ہو جانے کے بعد زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمیر نے کہا، یہ دونوں اس وقت تک کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عمیر نے کہا، تم سچ کہتے ہو، خدا کی قسم اگر مجھ پر ایک شخص کا قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے پیچھے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہیں قتل کر دیتا۔ معاذ اللہ، میرے پاس وہاں پہنچنے کی وجہ بھی موجود ہے۔ میرا اپنا بیٹا وہب ان کی قید میں ہے، وہ بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت صفوان نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا قرض میرے ذمے ہے، میں وہ ادا کروں گا اور تمہارے بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی میرے ذمے ہے۔ جب تک وہ زندہ رہیں گے میں ان کی کفالت کرتا رہوں گا۔ حضرت عمیر یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا اور کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے، یہ معاملہ میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گا، نہ تم کسی سے اس بارے میں ذکر کرنا اور نہ ہی میں کروں گا۔ حضرت صفوان نے وعدہ کر لیا۔ حضرت عمیر نے گھر جا کر اپنی تلوار نکالی، اس کی دھار کو تیز کیا اور پھر اس کو زہر میں بجھا کر پھر مکہ سے مدینہ کا رخ کیا۔ مسجد نبوی میں پہنچ کر حضرت عمیر نے دیکھا حضرت عمر کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے غزوہ بدر کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کی نظر ان پر پڑی تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ انہوں نے حضرت عمیر کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ لی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ خدا کا دشمن ضرور کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ پھر وہ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کا دشمن عمیر ننگی تلوار لیے آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، اسے میرے پاس اندر لے آؤ۔ حضرت عمر فوراً باہر نکلے، تلوار کا پٹکا پکڑ کر اسے فوراً اندر کھینچ کر لے کر آ گئے۔ اس وقت وہاں کچھ انصاری موجود تھے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا، تم لوگ بھی میرے ساتھ اندر آ جاؤ، کیونکہ مجھے اس کی نیت پر شک ہے۔ چنانچہ وہ اندر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عمر کو اس طرح پکڑ کر لا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے چھوڑ دو، عمیر آگے آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے اور جاہلیت کے آداب کی طرح صبح بخیر کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر، ہمیں اسلام نے تمہارے اس سلام سے بہتر سلام عنایت فرمایا ہے جو جنت والوں کا بھی سلام ہے۔ اب تم بتاؤ، تم کس لیے آئے ہو؟ عمیر بولے، میں اپنے قیدی بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس تلوار کا کیا مطلب ہے؟ سچ بتاؤ، کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمیر بولے، میں واقعی اپنے بیٹے کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمیر کے ارادے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں عمیر، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تم اور صفوان حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے اور تم دونوں اپنے مقتولوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، ان مقتولوں کی جو بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور جنہیں ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس وقت تم نے صفوان سے کہا تھا، اگر تمہیں کسی کا قرض نہ ادا کرنا ہوتا اور پیچھے تمہیں اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے کہا تھا کہ تم یہ کام کر ڈالو تو قرض کی ادائیگی وہ کر دیں گے اور تمہارے بیوی بچوں کا بھی خیال وہی رکھ لے گا، ان کی کفالت کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ تمہارا ارادہ پورا ہونے نہیں دیں گے۔ عمیر،
یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ اس گفتگو کے بارے میں صرف انہیں پتہ تھا یا صفوان کو۔ چنانچہ اب حضرت عمیر فوراً بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اے اللہ کے رسول، آپ پر جو آسمان سے خبریں آیا کرتی ہیں اور جو وحی نازل ہوتی ہے، ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے تو اس وقت حجر اسود کے پاس میرے اور صفوان کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ہماری گفتگو کی کسی کو خبر تھی، کیونکہ ہم نے رازداری کا عہد کیا تھا۔ اس لیے اللہ کی قسم، آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اس بات کی خبر نہیں دے سکتا۔ بس حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی کی اور ہدایت فرمائی اور مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عمیر نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو اور انہیں قرآن پاک پڑھاؤ اور ان کے قیدی کو رہا کرو۔ صحابہ کرام نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اب حضرت عمیر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دوں، اور جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کر چکے ہیں انہیں خوب تکالیف پہنچایا کرتا تھا۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ یہ واپس مکہ آئے۔ ان کی تبلیغ سے ان کے بیٹے وہب بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت عمیر مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ بھونچکا رہ گئے اور قسم کھا لی کہ اب کبھی عمیر سے نہیں بولیں گے۔ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دینے کے بعد حضرت عمیر حضرت صفوان کے پاس آئے اور پکار کر کہا، اے صفوان، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم پتھروں کو پوجتے رہے ہیں اور ان کے نام پر قربانیاں دیتے رہے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی دین ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر صفوان نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر عمیر نے ان کے لیے امان طلب کی تھی اور پھر وہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا قصہ فتح مکہ کے موقع پر تفصیل سے انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اس طرح ان قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں بہت سختی سے باندھ رکھا تھا۔ رسی کی سختی انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی اور وہ کراہ رہے تھے۔ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام رات بے چین رہے۔ جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بے چین ہے تو فوراً حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ یہی نہیں، باقی تمام قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دی۔ پھر انہوں نے اپنا فدیہ ادا کیا اور رہا ہوئے۔ اسی موقع پر حضرت عباس مسلمان بھی ہو گئے تھے، مگر انہوں نے مکہ والوں سے اپنا مسلمان ہونا پوشیدہ رکھا۔ قیدیوں میں ایک قیدی ابو عزہ جمحی بھی تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، اے اللہ کے رسول، میں بال بچوں والا ہوں اور خود بہت ضرورت مند ہوں، میں فدیہ ادا نہیں کر سکتا، مجھ پر رحم فرمائے۔ یہ شاعر تھا، مسلمانوں کے خلاف شعر لکھ لکھ کر آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور بغیر فدیے کے رہا کر دیا۔ البتہ اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں لکھے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا، لیکن رہا ہونے کے بعد جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے پھر سے اپنا کام شروع کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھنے لگا۔ یہ مکہ کے مشرکوں سے کہا کرتا تھا، میں نے محمد پر جادو کر دیا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے بغیر فدیہ کے رہا کر دیا۔ اگلے سال یہ شخص غزوہ احد کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوا اور اپنے اشعار سے کافروں کو جوش دلاتا رہا۔ اسی لڑائی میں یہ قتل ہوا۔ بدر کے فتح کی خبر شاہ حبشہ تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے مسلمان اس وقت تک حبشہ ہی میں تھے۔ شاہ حبشہ نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر یہ خوشخبری سنائی۔ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ بدری کہلائے، انہیں یہ فضیلت حاصل ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جو چاہو کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر چکا ہوں، یا یہ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سابقہ گناہ تو معاف ہو ہی چکے ہیں، آئندہ بھی اگر ان سے کوئی گناہ ہوئے تو وہ بھی معاف فرما دیے جائیں گے۔ غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت علی سے کر دی۔ شادی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، بیٹی تمہارے چچا زاد بھائی حضرت علی کی طرف سے تمہارا رشتہ آیا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ حضرت فاطمہ خاموش نہیں، گویا انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا اور ان سے پوچھا، تمہارے پاس کیا کچھ ہے، یعنی شادی کے لیے کیا انتظام ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے پاس صرف ایک گھوڑا ہے اور ایک زیرہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے، البتہ تم زیرہ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی نے وہ زیرہ 480 درہم میں فروخت کر دی اور رقم لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان کو پتہ چلا کہ شادی کے سلسلے میں حضرت علی اپنی زرہ بیچ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا، یہ زرہ اسلام کے شہسوار علی کی ہے، یہ ہرگز فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے حضرت علی کے غلام کو بلایا اور انہیں 400 درہم دیتے ہوئے کہا، یہ درہم اس زرہ کے بدلے میں ہیں، یہ جا کر علی کو دے دو۔ اور ساتھ ہی انہوں نے وہ زیرہ بھی واپس کر دی۔ بہرحال اس طرح شادی کا خرچہ پورا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح کا خطبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنی قینقاع پیش آیا۔ قینقاع یہودیوں کے ایک قبیلے کا نام تھا۔ یہودیوں میں یہ لوگ سب سے زیادہ جنگجو شمار ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آمد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ فرمایا تھا۔ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ یہ لوگ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کوئی مدد دیں گے۔ جن لوگوں سے معاہدہ ہوا ان میں یہ 3 قبیلے شامل تھے، بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر۔ معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو یہ تینوں قبیلے مسلمانوں کی پوری مدد کریں گے، ان کا ہر طرح ساتھ دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے ایک مسلمان عورت سے بدتمیزی کی۔ ان کی اس بدتمیزی کو پاس سے گزرتے ہوئے ایک صحابی نے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر محلے کے یہودیوں نے مل کر ان صحابی کو شہید کر دیا۔ اس خبر کے پھیلنے پر وہاں اور مسلمان جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جمع کر کے ان سے فرمایا، اے یہودیوں، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تباہی سے بچنے کی کوشش کرو جیسی بدر کے موقع پر قریش پر نازل ہوئی ہے۔ اس لیے تم مسلمان ہو جاؤ۔ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور اس حقیقت کو تم اپنی کتاب میں درج پاتے ہو۔ اس پر یہودیوں نے فرمایا، اے محمد، آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی قوم کی طرح ہیں۔ اس دھوکے میں نہ رہیے گا، کیونکہ اب تک آپ کو ایسی قوموں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگ اور اس کے طریقے نہیں جانتے تھے، لہٰذا آپ نے انہیں آسانی سے زیر کر لیا۔ لیکن اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو خدا کی قسم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے بہادروں سے پالا پڑا ہے۔ ان کے یہ الفاظ کہنے کی دراصل وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جنگجو اور عسکری فنون کے ماہر تھے۔ پھر یہودی سب سے زیادہ دولت مند بھی تھے۔ ہر قسم کا بہترین اسلحہ ان کے پاس تھا۔ ان کے قلعے بھی بہت مضبوط تھے۔ ان کے الفاظ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بہت جلد تم مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس دھمکی کے بعد بنی قینقاع قلعہ بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان قلعوں کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا پرچم اس غزوے میں سفید رنگ کا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے قلعوں کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی بستیوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ بہت سخت تھا، 15 دن تک جاری رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے دل میں مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ وہ اس محاصرے سے تنگ آ گئے، حالانکہ ان یہودیوں میں اس وقت تقریباً 700 جنگجو تھے۔ اب انہوں نے درخواست کی کہ ہم یہاں سے نکل کر جانے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ انہیں نکل کر جانے کا راستہ دے دیا جائے، اس صورت میں وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ ہماری عورتیں اور بچوں کو بھی جانے دیا جائے، مال و دولت، ہتھیار وغیرہ وہ یہیں چھوڑ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور کر لی اور انہیں نکل جانے کا راستہ دے دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے ہاتھوں بے تحاشا مال غنیمت آیا۔ یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکل جانے کے لیے 3 دن کی مہلت دی گئی۔ یہ لوگ وہاں سے نکل کر ملک شام کی ایک بستی میں جا بسے۔ ایک روایت کے مطابق 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر تھا۔ غزوہ کینکا کے بعد چھوٹے چھوٹے غزوات اور ہوئے۔ کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بن خزیمہ سے اور پھر حضرت زینب بن جہش سے نکاح فرمایا۔ حضرت زینب بن جہش کا پہلا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان دونوں میں نبھ نہ سکی، لہٰذا طلاق ہو گئی، اور اس طلاق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرمایا تھا، اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، زینب کو جا کر خوشخبری سنا دو، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ احزاب میں یہ آیت نازل ہوئی تاکہ لوگ شک و شبے میں نہ رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے نکاح کیا ہے۔ دراصل عرب کی جہالت زدہ معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح محرم سمجھا جاتا تھا، اور اس کی طلاق شدہ بیوی سے شادی ناجائز سمجھی جاتی تھی، ساتھ ساتھ اسے وراثت میں بھی حصہ ملتا تھا۔ اسلام نے اس فرسودہ رسم کو بالکل ختم کر دیا۔ اس کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دعوت ولیمہ بھی کھلائی۔ اسی روز پردے کی آیت نازل ہوئی۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ میں 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب تم اس کے پاس سے گزرو تو اس کے درختوں کا پھل تبرک کے طور پر کھا لیا کرو، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ غزوہ احد کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غزوہ بدر میں کافروں کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ کافر جمع ہو کر اپنے سردار حضرت ابو سفیان کے پاس آئے اور ان سے کہا، بدر کی لڑائی میں ہمارے بے شمار آدمی قتل ہوئے، ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ آپ تجارت سے جو مال کما کر لاتے ہیں، اس مال کے نفع سے جنگ کی تیاری کی جائے۔ حضرت ابو سفیان نے ان کی بات منظور کر لی اور جنگ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ سامان تجارت سے جو نفع ہوا تھا وہ 50,000 دینار تھا۔ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو حمزہ شاعر کو فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا تھا اور اس سے اقرار لیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف شعر نہیں کہے گا۔ اب جب جنگ کی تیاریاں شروع ہوئی تو لوگوں نے اس سے کہا، تم اپنے اشعار سے جوش پیدا کرو۔ پہلے تو ابو حمزہ نے انکار کیا، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آیا تھا، لیکن پھر وعدہ خلافی پر اتر آیا اور اشعار پڑھنے لگا۔ آخر قریشی لشکر مکہ معظمہ سے نکلا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ قریش کے لشکر میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں بدر میں مارے جانے والوں کا نوحہ کرتی جاتی تھیں۔ اس طرح یہ اپنے مردوں میں جوش پیدا کر رہی تھی، انہیں شکست کھانے یا میدان جنگ سے بھاگ جانے پر شرم دلا رہی تھی۔ قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے بھیجی۔
انہوں نے یہ اطلاع ایک خط کے ذریعے بھیجی۔ خط لے جانے والے نے 3 دن 3 رات مسلسل سفر کیا اور یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ پہنچے اور صحابہ کرام سے قریشی لشکر سے مقابلے کے سلسلے میں مشورہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ قریش پر شہر سے باہر حملہ کرنے کے بجائے شہر میں رہ کر اپنا دفاع کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری رائے ہو تو تم مدینہ منورہ میں رہ کر ہی مقابلہ کرو۔ ان لوگوں کو وہیں رہنے دو جہاں وہ ہیں۔ اگر وہ وہاں پڑے رہتے ہیں تو وہ جگہ ان کے لیے بدترین ثابت ہوگی، اور اگر ان لوگوں نے شہر میں آ کر ہم پر حملہ کیا تو ہم شہر میں ان سے جنگ کریں گے، اور وہ شہر کے پیچ و خم کو ہم سے زیادہ نہیں جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائے دی تھی، تمام بڑے صحابہ کرام بھی وہی رائے رکھتے تھے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے بھی یہی مشورہ دیا۔ یہ شخص ظاہر میں مسلمان تھا اور اپنے لوگوں کا سردار تھا۔ دوسری طرف کچھ پرجوش نوجوان صحابہ اور پختہ عمر کے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ مشورہ دینے والوں میں زیادہ وہ لوگ تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور انہیں اس بات کا بہت افسوس تھا۔ وہ اپنے دلوں کے ارمان نکالنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا، ہمیں ساتھ لے کر دشمنوں کے مقابلے کے لیے باہر لے چلیں، تاکہ وہ ہمیں کمزور اور بزدل نہ سمجھے، ورنہ ان کے حوصلے بہت بڑھ جائیں گے، اور ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہمیں ڈھکیلتے ہوئے ہمارے گھروں میں گھس آئیں۔ اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص بھی ہمارے علاقے میں آیا ہم سے شکست کھا کر گیا ہے۔ اب تو آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اب دشمن ہم پر کیسے غالب آ سکتا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی تائید کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور لوگوں کے سامنے وعظ فرمایا۔ انہیں حکم دیا، مسلمانوں، پوری تندہی سے ہمت کے ساتھ جنگ کرنا۔ اگر تم لوگوں نے صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اب دشمن کے سامنے جا کر لڑنے کی تیاری کرو۔ لوگ یہ حکم سن کر خوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ اس وقت تک ارد گرد کے لوگ بھی آ گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ گھر میں تشریف لے گئے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر عمامہ باندھا اور جنگی لباس پہنایا۔ باہر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اور صفیں باندھے کھڑے تھے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر نے مسلمانوں سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی شہر میں رہ کر لڑنے کی تھی، تم لوگوں نے انہیں باہر نکل کر لڑنے پر مجبور کیا۔ بہتر ہوگا تم اب بھی اس معاملے کو ان پر چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں گے، ان کی جو بھی رائے ہوگی، بھلائی اسی میں ہوگی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ باہر یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہن رکھا تھا، دوہری زرہ پہن رکھی تھی۔ ان زرہوں کا نام ذات الفضول اور فضہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی قینقاع سے مال غنیمت میں ملی تھی۔ ان میں سے ذات الفضول وہ زرہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہودی کی رقم ادا کر کے اسے واپس لے لیا تھا۔ زرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے اوپر پہن رکھی تھی۔ اس وقت ان نوجوانوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کی رائے کی مخالفت کریں یا آپ کو مجبور کریں، لہٰذا آپ جو مناسب سمجھے وہ کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں ہتھیار لگا چکا ہوں، اور کسی نبی کے لیے ہتھیار لگانے کے بعد ان کا اتار دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 3 پرچم بنوائے۔ ایک پرچم قبیلہ اوس کا تھا، یہ حضرت اسید بن حضیر کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا پرچم مہاجرین کا تھا، یہ حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔
یا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ تیسرا پرچم قبیلہ خزرج کا تھا، یہ حباب بن منظر یا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ چل رہے تھے۔ یہ دونوں قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ مدینہ منورہ سے کوچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثنیہ کے مقام پر پہنچے، پھر یہاں سے روانہ ہو کر شیخین کے مقام پر پہنچے۔ شیخین 2 پہاڑیوں کا نام ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور کم عمر نوجوانوں کو واپس بھیج دیا۔ یہ ایسے نوجوان تھے جو ابھی 15 سال کے نہیں ہوئے تھے۔ ان کمسن مجاہدوں میں رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب بھی تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ یہ دیکھ کر حضرت سمرہ بن جندب نے کہا، آپ نے رافع کو تو اجازت دے دی، مجھے واپس جانے کا حکم کیوں فرما دیا؟ حالانکہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر تم دونوں میں کشتی ہو جائے۔ دونوں میں کشتی کا مقابلہ ہوا۔ سمرہ بن جندب نے رافع بن خدیج کو پچھاڑ دیا۔ اس طرح انہیں بھی جنگ میں حصہ لینے کی اجازت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے معائنے سے فارغ ہوئے تو سورج غروب ہو گیا۔ حضرت زبیر نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے وقت پہرا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 مجاہدوں کو مقرر کیا۔ ان کا سالار حضرت محمد بن مسلمہ کو مقرر فرمایا۔ یہ تمام رات اسلامی لشکر کے گرد پہرا دیتے رہے۔ رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین سے کوچ فرمایا اور صبح کی نماز کے وقت احد پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ اسلامی لشکر نے جہاں پڑاؤ ڈالا اس مقام کا نام شوط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس وقت لشکر میں عبداللہ بن ابی سلول بھی تھا، یہ منافق تھا، اس کے ساتھ 300 جوان تھے، یہ سب کے سب منافق تھے۔ اس مقام پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی نے کہا، آپ نے میری بات نہیں مانی اور ان نوعمر لڑکوں کا مشورہ مانا، حالانکہ ان کا مشورہ کوئی مشورہ ہی نہیں ہے۔ اب خود ہی ہماری رائے کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا، ہم بلا وجہ کیوں جانے دیں، اس لیے ساتھیوں چلو واپس چلتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے۔ اس روز مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور دوسرا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ شوط کے مقام سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی گھاٹی میں پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالتے وقت اس بات کا خیال رکھا تھا کہ پہاڑ کی پشت کی طرف رہیں۔ اس جگہ رات بسر کی گئی۔ پھر حضرت بلال نے صبح کی اذان دی، صحابہ کرام نے صفیں قائم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ جہاد کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کمانے کے بارے میں بھی نصیحت فرمائی اور فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ وحی ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق کا ایک ایک دانہ حاصل نہیں کر لیتا، چاہے کچھ دیر میں حاصل ہو مگر اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور رزق کی طلب میں نیک راستے اختیار کرو۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ رزق میں دیر لگنے کی وجہ سے تم اللہ کی نافرمانی حاصل کرنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک مومن کا دوسرے مومن سے ایسا ہی رشتہ ہے جیسے سر کا اور بدن کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر سر میں تکلیف ہو تو سارا بدن درد سے کانپ اٹھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں لشکر آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مشرکوں کے لشکر کے دائیں بائیں خالد بن ولید اور اکرمہ تھے۔ یہ دونوں حضرات اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کو ایک دستار دے کر فرمایا، تم خالد بن ولید کے مقابلے پر رہنا
اور اس وقت تک حرکت نہ کرنا جب تک کہ میں اجازت نہ دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کے ایک دستے پر حضرت عبداللہ بن جبیر کو امیر مقرر کیا اور انہیں ایک درے کے پاس متعین فرمایا جو مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ اس درے پر 50 تیر انداز مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پشت کی طرف سے دشمن حملہ نہ کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں سے فرمایا، تم مشرکوں کے گھڑ سوار دستوں کو تیر اندازی کر کے ہم سے دور ہی رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پشت کی طرف سے آ کر ہم پر حملہ کر دیں۔ ہمیں چاہے فتح ہو یا شکست، تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور فرمایا، مجھ سے کون یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس پر کئی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار انہیں نہیں دی۔ ان حضرات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت زبیر بن عوام بھی اس تلوار کو لینے کی 3 بار کوشش کر چکے تھے، لیکن آپ نے ہر مرتبہ انکار کر دیا۔ تو کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ تلوار کس کے حصے میں آئی اور کس نے اس تلوار کا حق ادا کیا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ لائک کریے، سبسکرائب کریے، کمنٹس لکھیے اور زیادہ اچھا لگے تو شیئر بھی کریے۔ تو ملتے ہیں کل انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔